حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیاب۔ 1400 سال سے نبی کے زمانے سے مسجدوں سے یہی اعلان ہو رہا، آؤ کامیابی کی طرف۔ مگر سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، اذان ہو رہی ہے، تم اپنی تجارت کے لیے جا رہے ہو؟ نماز چھوڑ کے اذان ہو رہی ہے، تم اپنے کھیت پہ جا رہے ہو؟ اذان ہو رہی ہے، تم اپنی دکان پہ جا رہے ہو؟ مسجد سے اعلان ہو رہا، کامیابی اگر چاہتے ہو تو اللہ کے گھر میں آؤ۔ نہیں ہے حی علی الفلاح، اس کا مطلب یہ نہیں ہے آؤ کامیابی کی طرف اور تم بھاگتے جا رہے ہو، پھر رونا روتے ہو کہ ہماری دکان میں برکت نہیں، ہماری کمائی میں برکت نہیں، کھیت میں برکت نہیں، ہمارے اس میں برکت نہیں، اس میں برکت۔ کبھی تم نے اذان کے بارے میں بھی غور و فکر کی؟ 5 وقت مؤذن اعلان کرتا اور اب سے نہیں، نبی کے زمانے سے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے اگر تمہیں کامیابی چاہیے، فجر کی نماز پڑھو، اب تم اپنے کاروبار پہ جاؤ۔ ظہر کی نماز پڑھو، اب تم اپنے کھیت پہ جاؤ۔ عصر مغربی عشاء کی نماز پڑھو، اپنے کام کرو۔ اب اگر فجر کی نماز پڑھ کے کام کرو گے، اللہ تمہارے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے گا، ادھر اعلان بھی پورا ہو جائے گا اور تمہارا مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ لیکن انسان اصلی بات کو چھوڑ کر کے، اصلی بات کو ختم کر کے فروعی مسائل پر زیادہ جاتا ہے۔ پیارے میں اتنا کہہ کر کے جاؤں گا، چاہے وہ غریب نواز ہو یا بڑے پیر صاحب ہو، اللہ اللہ ان کی کرامتیں بالکل حق ہے، حق ہے، حق ہے، ہمارا ایمان ہے۔ مگر ان کی زندگی کے لمحات تو ذرا دیکھو، اللہ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا۔ کچھ تو ولی ایسے ہیں جو ماں کے پیٹ سے ہی پیدا ہوئے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو دنیا پہ آ کر کے ولی ہوئے ہیں۔ کب ہوئے ہیں؟ جب اللہ ان سے راضی ہوا ہے، انہوں نے اللہ کو راضی کیا ہے، اتنا راضی کیا، اتنا راضی کیا، کھانا پتہ نہیں، پانی پتہ نہیں، دنیا کا پتہ نہیں، بعض تو اپنی زندگی فنا کر دیتا، تب اللہ جا کر کے راضی ہو جاتا۔ بعض سے اللہ چھوٹی سی نیکی پر راضی ہو جاتا ہے، تب بھی اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ پوری زندگی نیکیاں حاصل کرنے میں گزارو پیارے، چھوٹی نیکی کو کبھی چھوٹا مت جانو، اور یہ بھی یاد رکھنا چھوٹے گناہ کو بھی کبھی چھوٹا مت جانو۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، میرے مولا کی پکڑ بھی بہت سخت ہے پیارے، یاد رکھنا۔ اللہ نے تمہیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، تم پہ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ ذرا غور کرو اس بات پر، میرے نبی کے کتنے قریب سیدنا ابو بکر صدیق تھے، اگر وہ چاہتے تو اتنا موٹا تکیہ لگا کے بیٹھے رہتے، وہ تو یہی کہتے میں نے نبی کو کھانا اپنے ہاتھ سے کھلایا، میں نبی کے ساتھ میں اتنے دنوں رہا، میں نبی میرے ساتھ میں رہے، میں نے نبی کی یہ خدمتیں کی ہے، مگر کوئی تاریخ نہیں بتا سکتی، کوئی مائی کا لال نہیں بتا سکتا کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے نماز چھوڑی ہو، بولو کوئی نہیں بتا سکتا۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق نے نماز نہیں چھوڑی، فاروق اعظم عثمان غنی نے نماز نہیں چھوڑی، آقا مولا علی نے نماز نہیں چھوڑی، حسنین کریمین نے نماز نہیں چھوڑی، وہ تو اتنے قریبی تھے۔ اللہ اللہ ان کی ایک ایک ادا ایسی ہے، کوئی بھی صحابی رسول ہو، اس دور کے سارے ولی بددا مجبا نقبا شہداء، اس دور کے جتنے سب کے سب ایک پلے میں، اور میرے نبی کا ایک صحابی ایک پلے میں، پھر بھی اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ اب بتاؤ ان لوگوں
छोटा सा एक पीर बन गया, अब नमाजों पे लाल ताल करने लगा, लोगों को नमाजों से हटाने लगा, लोगों को दीनी बातें बताने से हटाने लगा। तुम उसके पीछे पड़ जाते हो, हमें क्या मतलब, हमें तो पीर ही पीर है। प्यार याद रखो, इन लोगों की जिंदगी को तुम्हें अपनाना होगा, जो सहाबा की जिंदगी थी, जो वलियों की जिंदगी थी। इतनी मेरी बात दिल पे नोट करके जाना, जो अल्लाह रसूल का नहीं हो सकता, वो तुम्हारा भी हरगिज नहीं हो सकता। जी बेशक बेशक बेशक, तुम्हारा भी हरगिज नहीं हो सकता। जी बेशक। जिस मौला ने हाथ दिए, आंखें दी, पांव दिए, उसी की बारगाह में सजदा रेज नहीं है जी, उसी से हट रहा, भाग रहा, और इतने जरी हो गया बाज इतना जरी कि ऐसी बातें करता है, वो बातें निकाल के लाता। एक साहब तो ये पढ़ा रहे थे, बोले ये बताओ, कोई कह देगा साबिर पाक वली नहीं थे, कहाँ थे? तो वो 12 साल गूलड़ की लकड़ी जो थी ना, वो गूलड़ का पेड़ है, वो पकड़े हुए खड़े रहे 12 साल, तो उनकी नमाजें कहाँ गई? कोई कह देगा सैयदना शाह हाफिज जमालुल्लाह, उनके एक मुरीद खलीफा शादरगाई, उनको एक जंगल में खड़ा कर दिया, जहाँ हमारे नाना मियाँ, आपने देखा जी सैयद सादिक मियाँ जहाँ पे रहते टांडा शरीफ में, उसी जंगल में वो शिकार के लिए ओ उधर भैया खड़ा हो जाओ, तो वो 12 साल तक खड़े रहे, यहाँ तक के इधर उधर से घास दूब चढ़ के बेल वगैरह चढ़ के ऊपर चढ़ गई, तो फिर उनकी 12 साल नमाजें कहाँ गई? ऐसी ऐसी ना हिकायतें सुना सुना के लोगों को गुमराह करते, सीधे साधे लोग कहते बोले नमाजें तो वो पढ़ते हैं जो खाली किताबें पढ़ते हैं, हम तो किताबें थोड़ी पढ़ते हैं, हम तो पीते हैं और पिलाते हैं, ये उल्टी सीधी ढचोकले मारते हैं। लेकिन मैं हुजूर सैयद सुहेल मिल्लत इनकी बारगाह में, यहाँ इनकी मौजूदगी में ये बात बड़ी जसारत से कह के जाऊंगा, अगर गलत होगी तो सरकार मुझे पकड़ लेंगे, ताकि मेरी भी सलाह हो जाएगी, वरना तस्दीक होगी इस बात की। कान खोल के सुनो, अगर जो नमाजों से दूर हो, जो शरीयत मुस्तफा से दूर हो, वो चाहे हवा में उड़े, आग पे चले, पानी पे तैरे, वो वली हो ही नहीं सकता। या तो वो जादूगर होगा, या शराबी होगा, या सिफली वाला होगा, कुछ भी हो सकता है, मगर वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता। ऐसे के हाथ में हाथ मत दो, अगर दोगे तो वो भी भटका हुआ है, तुम्हें भी ले लेगा। बेशक बेशक बेशक। समझ में आ रही है बात? तौबा तौबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। तुम्हारी समझ में आ, लेकिन इस बात को मैं साफ कर दूं, जरा सुनो, शरीयत मुस्तफा में नमाज पढ़ना हर आकिल और बालिग पर, मुसलमान यानी ईमान वाले पर 5 वक्त की फर्ज है। लेकिन अगर कोई अल्लाह वाला उस मंजिल में पहुंच जाता है जिस पे हालत जज्ब तारी हो जाए, जिस पे कैफियत जज्ब तारी हो जाए, तो उससे शरीयत मुस्तफा के अहकाम उठ जाते हैं। तुम उसको जवाब देना, साबिर पाक 12 साल वो गूलड़ की लकड़ी पकड़े हुए खड़े रहे, तो उन्होंने खाना भी तो नहीं खाया, पानी भी तो नहीं पिया। तू जो 2 टाइम ठूस रहा है खाली नमाजी पे, 1 हफ्ता इसे बांध के रख दो, खाना मत देना, ये खड़े खड़े मर जाएगा। अरे वो उन पे हालत जज्ब, कैफियत जज्ब तारी थी, और उस वक्त शरीयत के आकाम उठ जाते, उनकी हर सांस इबादत में लिखी जाती है। जी बेशक। बातें कहाँ की लाते निकाल के, ना पढ़े ना खड़े, और बस तुम सीधे हो गए। किसी ने कह दिया पीर साहब तुम तो इतने कड़े पहने पड़े, फला मौलाना तो तकरीर में ये कह रहे थे कि कड़े तो मर्दों को पहनना, ये सब करना जायज नहीं। चुप, अब एक अल्लाह वाले की मिसाल देंगे। अच्छा, किसी अल्लाह वाले की मिसाल देखो, वो फला वली थे, बोले तो कहते हैं देखो वो कितने कड़े पहने थे, समझे? इन मौलवियों की मत मानी, इनके चक्कर में ये गुमराह करते हैं तुम।
ایک بات اور بتا دوں، علماء بیٹھے ہیں، اگر غلط بولوں یہ پکڑے تاکہ میری اصلاح ہو جائے۔ اگر کوئی ولی مان لو تھوڑی دیر کے لیے کوئی کام کر دے تو اس کا کام کرنا شریعت مصطفیٰ نہیں بن سکتا۔ اس ولی کا کام کرنا شریعت مصطفیٰ نہیں بن سکتا۔ اگر شریعت مصطفیٰ بنتا ہے تو نبی کا قول و فعل و عمل یا صحابہ کا قول و فعل عمل وہ جو نبی کی موجودگی میں ہو اور نبی اس سے راضی ہو۔ جی بہت اچھا، سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ والوں کو تم کیا جانا۔ ایک اللہ والا تھا، وہ تماشا جانتے ہیں آپ لوگ؟ تماشا پہلے ناچنے والی جو عورتیں ہوتی تھی اور وہ شادیوں میں لوگ کمپنی بلاتے تھے، آپ کے یہاں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو، کمپنی بلاتے تھے، ناچنے والی عورتیں ناچتی تھی، لوگ دیکھتے تھے ان کا ناچ کھیل کود، اس کو کیا بولتے ہیں یہاں پہ؟ ڈی جے۔ ڈی جے تو وہ بجنے والے ہوتے ہیں، کوئی تماشا سمجھ لو وہ ہوتا تھا۔ تو ایک اللہ والے، ہاں چلو کمپنی سمجھ لو، تو وہ کمپنی وہ تماشا جو ہوتا تھا نا تو وہ اللہ والے سب سے آگے بیٹھ کے دیکھتے تھے۔ ارے ایک دن دیکھا، دو دن، بولے میاں تم تو بہت نیک ہو مگر تم یہ عورتیں جو ناچ رہی ہیں انہیں کیوں دیکھتے ہو؟ یہ تو شریعت کے خلاف ہے۔ کہا بیٹا میرا کام مجھے کرنے دو، تم اپنا کام تم کرو، میں وہ کام کر رہا ہوں جو تم نہیں کر سکتے۔ کہا بابا ذرا بتا تو دو۔ کرے جب تم دیکھتے ہو تو اس عورت کی ناچنے والوں کی قد و قامت دیکھتے ہو، میرا اشارہ سمجھ رہے ہوگے، اس کے ننگے پن کو دیکھتے ہو، اس کے ناچنے اچھلنے کودنے کو دیکھتے ہو، مگر جب میں جا کر کے دیکھتا ہوں تو میں اسے نہیں دیکھتا جس پہ ایک نظر پڑ کے دیکھ لیتا ہوں، نظر مار دیتا ہوں، پھر کبھی وہ ناچتی نہیں، ہدایت پا جاتی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب کچھ لوگ اس کو دلیل بنا لیں، جی کچھ لوگ اس کو دلیل، ایسے ہی وارث پاک کتنے بڑے پائے کے بزرگ، اللہ سمجھ، سبحان اللہ، ان کی جوتی اگر مل جائے تو ہم اپنے سر کا تاج بنا لیں۔ واہ اللہ، بہت بڑے پائے کے بزرگ، آل رسول وارث پاک، مگر کبھی کبھی ان پہ حالت جذب اور کیفیت جذب طاری ہوتی تھی۔ احرام پہنا جنگل کو نکل گئے، سامنے ندی ہے، پتہ ہی نہیں ہے ندی ہے یا کیا، چلتے چلے جا رہے ہیں، گڑا ہے کیا ہے، ہوا پہ قدم رکھا، آگ پہ قدم رکھا، پانی پہ قدم، گزرتے چلے گئے۔ تو کچھ لوگ یہاں بھی دھوکہ کھا گئے بیچارے، جی انہوں نے کیا دیکھا، انہوں نے بھی بیوی گھر میں ہے، بچے گھر میں ٹہل رہے ہیں، بیوی گھر میں ہے، انہوں نے بھی احرام باندھا، وہ بھی بال رکھا لیے، نماز ختم۔ ارے چیز کا نام دین، نماز ختم، نماز سے دور ہے، سنو اللہ اللہ، وارث پاک کے روضے پہ جاؤ، مزار شریف پہ جاؤ، میں خود گیا ہوں، حاضری دی ہے، میں نے بھی جاتا ہوں اللہ والوں کے یہاں، وصیت میں سب سے پہلے دوسرے نمبر پر جا وصیتیں لکھی ہے، جا کر کے دیکھ لینا، یہی لکھا جو نمازیں نہ پڑھے وہ ہمارے سلسلے سے خارج ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ لوگ بھی شاہد ہو، دیکھ لیے جو مسجد ہے نا، یہ علماء میں خود دیکھ کر پڑھا ہے، اللہ اللہ پیر تو یہ کہتا، اور وہ پیر ان کے نانا محمد رسول اللہ، اور اللہ اللہ ان کے دادا نانا حضرت امام حسن حسین اور آقا علی، جب ان کی نمازیں نہیں چھوٹی، پیاروں میں بتا کر کے جا رہا ہوں، اس بات پر توجہ رکھنا، اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے آپ کو اچھا کرو، اپنے آپ کو ہر برائی سے دور کرو، اور پکے سچے نبی کے غلام ایسے بنو، اپنی زبان سے کہو یا مت کہو، اپنے نعروں سے کہو یا مت کہو، اگر تم کھاؤ تو لوگ سمجھ جائے غلام نبی کھا رہا، اگر تم پیو تو لوگ سمجھ جائے یہ غلام نبی پی رہا، تم کپڑے پہنو تو لوگ سمجھ جائے کہ غلام نبی کپڑے پہنے ہوئے، اگر تم بیٹھو اٹھو بولو چالو سارے کام کرو، لوگ سمجھ جائے یہ ہے
غلام نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس حضرت روزانہ سفر کرنا رہتا حضرت کو بھی. اتنا ٹائم بیٹھ لیے، اتنا وقت بیٹھ لیے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے، خوش بختی ہے، سعادت مندی. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ رنگیلا والوں کی محبت بھی. جی بے شک. یہ دونوں ہی طرف سے محبت ہوتی ہے. علامہ روم کا ایک خادم تھا، بڑا پیارا ان کو تھا. کبھی بھی رات میں کہتے تھے خادم کو، اس کو انہوں نے پیار میں بھی نام لانگڑی رکھ دیا تھا. لانگڑی، کھانا بنا لو، یہ کر لو، وہ کر لو. ارے وہ بھی اتنا پیارا تھا، اتنا پیارا تھا. ایک دن کہیں سے مہمان آ گئے، لکڑیاں ختم ہو گئی تھی. بلایا، لانگڑی دراؤ، کھانا تیار کرو. ارے کیا کریں، رات میں کیسے لکڑی چننے جائیں. انہوں نے بھی تیل ٹانگ میں ڈالا، مرید ہو تو ایسا ہو، تیل ٹانگ پہ لگایا اور لگانے بعد آگ لگائی اور ٹانگ چولہے میں رکھ دی اور کھانا بن رہا تھا پیر کے لیے. سبحان اللہ. پیر کے لیے کھانا بن رہا. اور تم اس چکر میں رہتے ہو یار کوئی ایسا پیر مل جائے کہ ایک تعویذ دے دے یار، مالدار ہو جائے. بس کوئی پیر اگر نماز کو کہہ دے تو آدھے بچتے گھومتے بچتے ہوئے یار کیا کریں پیر صاحب، پھر کوئی نماز کو کہیں. پیر صاحب انہوں نے اپنی ٹانگ رکھی چولہے میں اور کھانا بنا لیا. ایک پورا جل جائے، ایک پورا تو رات بھر سیزی کرو گے، بیوی کو سونے نہیں دو گے، اور بار بار ان کا کمٹا سونے کی بات الگ، اتنی گالیاں بکے گا جتنے چھالے میں درد ہوگا اتنی گالیاں بکتا. کام اپنا بگڑ رہا، بیچاری گالی ہے بیوی سن رہی ہے. کیا قصور ہے، لائٹ بھاگ گئی گالی اس کو دے رہا. کھیت میں اپنے زیادہ گھاس ہو رہی ہے، گالی ہے سن رہی ہے. دکان اپنی نہیں چل رہی ہے، گالی ہے سن رہی ہے. اللہ کے بندوں کب سدھریں گے؟ اگر ذرا سا چھانا پڑ جائے رات بھر نیند، ادھر پورا پاؤں جل گیا اور کھانا لے کر کا ذرا بھی ہلکے سے بھی سی نہیں نکلی اور چلنے میں بھی فرق نہیں آیا. کہیں پیر و مرشد لچک نہ دیکھے، کھانا رکھ دیا، مسکرا رہے سرکار کھا لیں. مگر یار پیر بھی تو پیر ہی تھے، جیسا مرید تھا ویسے پیر بھی تھے، سمجھے. اب وہ جو تھے پیر و مرشد نے کھانا کھا لیا، مہمانوں نے کھا لیا، بولے جاؤ وہ تمہاری چٹائی ہے، آرام سے سو جاؤ. لفظ آرام سے سو جاؤ. ان کا خود کا کہنا ہے کبھی اس سے اچھی نیند ہی نہیں آئی تھی جیسے آ جائی. اور صبح کو اٹھے تو ٹانگ بھی اچھی ہو گئی. تو بولے یار یہ کام بڑھیا ہو گیا، اب نہیں جاؤں گا لکڑی بیچنے. تیل لگا رکھ دے چولہے میں، تیل لگا رکھ دے چولہے میں. جب 8 10 یا 15 مرتبہ جتنی مرتبہ ہوا ہوگا، پیار آ گیا پیر کو بھی. ادھر آؤ، دیکھتے رہے، مسکرا کے بولے بہت پیارے ہو نا، مانگو کیا مانگو، کیا چاہیے تمہیں. تو یہ بھی تو انتظار میں تھے، پیر ایک آدھ دن تو پوچھ ہی لیں. یہ بھی انتظار میں تھے. بولے سرکار مانگ لوں؟ بولے مانگ لو. اگر تم سے پیر صاحب کہہ دیں گا مانگو کیا مانگ رہے ہو تو تم کیا کہو؟ کیا کہ حضور 5 ایکڑ زمین چلوا دیں. کیا مانگ رہے ہیں تم؟ سرکار 3 راستوں کا ایک پلاٹ دکھ رہا ہے، وہ دلوا. کیا سوچ ہے تمہاری؟ اور وہ بولا، وہ کہنے لگا کہ سرکار مانگ لوں؟ مانگ لو. بولے حضور مانگ لوں؟ مانگو. پھر چپ ہوئے. بولے سرکار ہمت نہیں ہو رہی، مانگو. بولے مانگو. پیر بھی اور رحمت برس رہی ہے اور پیار کی بارش ہو رہی ہے. پیر بولے مانگو. کہا سرکار مجھے بڑے خوبصورت لگتے ہو، بڑے اچھے لگتے ہو، اپنی طرح بنا دو. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنی طرح بنا دو. یہ نہیں کہ اب تجھے مانگا بھی تم نے کیا مانگا، ڈنڈا لے کے باہر تک رفتاتے، ایسا نہیں کیا. بولے اچھا. اندر گئے. علامہ روم جب باہر نکلے تو کوئی پہچانتا ہی نہیں تھا کہ خادم کون ہے اور آقا کون ہے. 3 دن تک زندہ رہے، پھر ان کے بعد ان خادم کا انتقال ہوا. اللہ پیارو، اپنے آپ کو ہمیں سنبھالنا چاہیے. حضرت نے بہت وقت دیا. یہ آپ لوگوں کی محبت ہے، شفقت ہے. آپ لوگ بھی پیار کرتے ہیں. حضرت علامہ اسلم صاحب ہیں،
اور یہ علماء ہیں سب محبت کرتے ہیں پیار، اور میں تو دل سے دعائیں کرتا ہوں حضور سیدنا پیر طریقت الشاہ آل رسول اولاد رسول آل علی اولاد علی سرکار سہیل ملت، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، ان کا سایہ ہم سب کے سروں پر قادر فرمائے، اللہ تعالیٰ میرے بھی علم اور عمل میں برکتیں عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اس وقت تو ویسے سب لوگ بھاگ جاتے ہیں اکثر جلسوں میں، 3 تو بج ہی رہے ہوں گے، ہاں بج گئے نا، ہاں، مگر اس وجہ سے آپ لوگ ابھی بھی بیٹھے ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دے، میرے مولا ان کو اتنا دے، ان کی دنیا اور آخرت دونوں روشن کرے۔ اب تم جلسے بہت زیادہ کرتے ہو، مگر ان جلسوں کا اثر، ان جلسوں کا رنگ اپنے اندر لاؤ، کیا بات ہے، بدلاؤ لاؤ۔ اگر لاؤ گے، بخدا بتاتا ہوں یہ ایسی ذات ہے، میں دکھاوے نہیں، میں دل سے جس کو چاہتا ہوں، اور بس اللہ تعالیٰ اس کو، اس چاہت کو سلامت رکھے۔ یہ ایسی ذات ہیں، اگر کسی کو نہ نیک ہدایت یا اس طرف اچھے راستے کی طرف جاتے ہوئے دیکھتے تو خود بخود خوشی محسوس ہوتی ہے۔ رنگیلا نگر کے لوگ بہت جلسے کراتے ہو، تم بہت کراتے ہو، اللہ تمہیں سلامت رکھے، مگر پیارو تمہارے اندر اب بدلاؤ آ جانا چاہیے جی، اپنے اندر تمہیں بدلاؤ لانا چاہیے۔ اب دیکھنے ملے کہ ہاں مجھ جیسا گناہگار تقریر کرنے اتنی مرتبہ آ گیا، سید صاحب تشریف لائیں تو اتنے لوگوں کے داڑھی ہیں، اتنے لوگوں کی نمازیں ہیں، اور اب کوئی اپنے ماں باپ کو ستاتا نہیں، میاں بیوی میں آپس میں جھگڑا نہیں، بچے پڑھنے جا رہے ہیں۔ پچھلے سال بھی، پچھلے پروگرام میں بھی حضرت کی اسی پر تقریر ہوئی تھی۔ یہ جو ہے نا ہماری فصل ہے، یہ فصل ہے، انہیں اگر ایسے ہی چھوڑ دو گے، گالیاں بکیں گے، موبائل میں کھیلیں گے، پیسوں سے کھیلیں گے، ہو سکتا ہے کوئی برا دوست مل جائے، اللہ ویسے سب کو، سب کے بچوں کو بچائے، کہیں نشے کی لت پڑ جائے، کہیں بری عادت پڑ جائے، اور جب ان پڑھ رہے گا تو اجڑتا رہے گا، پتہ نہیں کب اپنے باپ کو الٹا سیدھا کہنے لگے۔ علم حاصل کرتا ہے، روشنی حاصل کرتا ہے نا، تو اس کا دل نرم ہوتا ہے، اور تمہارے بچے کامیاب۔ اپنے بچوں کو اتنا علم سکھا لو، حلال حرام، باقی انگلش میڈیم میں پڑھاؤ، ہندی میڈیم پڑھاؤ، تمہارا بچہ انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، آگے تک پڑھاؤ، آگے تک پڑھاؤ۔ آج بہت سارے کہیں کہیں ہم جو مائک پہ نہیں بول سکتے، بہت دکھ ہوتا ہے، بہت دکھ ہوتا ہے۔ یہ حضور کا صدقہ ہے۔ میں اب کہیں ایسا نہ ہو جائے، یہ بڑبولا والا معاملہ ہو جائے، اتنے سفر مطلب ٹرین سے یا اس سے نہیں ہوتے جتنے اللہ کے فضل سے فلائٹ سے ہوتے ہیں۔ مگر ایک بات بتاؤں، آج تک اعلان ہوتا فلائٹ میں جب جاتے ہیں آپ لوگ سفر کرتے ہیں، فلاں جو ہے اس کا پائلٹ ہے، اتنے لوگ یہ ہیں، یہ سمجھے سسٹر ہیں، یہ وہ، مگر آج تک سوائے ایک بندے کے ابھی تک پائلٹ میں یا کسی اس میں کسی مسلمان کا اعلان نہیں ہوا، کسی مسلمان کا نام نہیں۔ جو میں کشمیر جا رہا تھا وہاں ضرور اس کا شیر خان نام تھا، اس کا، وہ آج بھی مجھے یاد ہے۔ جو میں جموں گیا تھا نا، سمجھ میں آ گئی، جو کشمیر گیا تھا 3-4 سال پہلے، تب کی بات ہے، اور جب سے ابھی تک، جب سے ان بزرگوں کا صدقہ ملا، بہت سفر کر رہا ہوں، بہت سفر، اور اڑان پہ زیادہ تر رہتے، مگر کہیں پر بھی جائیے، کسی اچھے محکمے میں جائیے، کہیں ہاسپٹل میں جائیے تو دیکھنے نہیں ملتا۔ اپنا بھی کہیں کہیں زیادہ پریشان کرتا ہے، مگر پھر بھی یہ مثال ہے، غیر مارے تو دھوپ میں ڈالے، اپنا مارے تو چھائی میں ڈالے، کہیں نہ کہیں اس کا دل نرم ہوتا ہی ہے، کہیں نہ کہیں۔ اور ہم چاہے ہو یا نہ ہو، کم سے کم یار ہماری قوم تو ترقی کرے گی، ہمارے بچے ترقی کریں گے، نہیں کریں گے؟ بولو، غیر پڑھا لکھا اتنی جلدی بات نہیں سمجھتا ہے جتنی بات پڑھا لکھا سمجھ جاتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی پڑھا لکھا ہو۔ اس لیے میں اپنی بہنوں سے بھی کہہ کے جاؤں گا، بیٹیوں بچیوں، اب یہ جو ہم اپنا ٹائم اتنا خرچ کر رہے ہیں، اتنے اپنے فیشن میں، اپنے میک اپ میں، اپنے، جو میری بہن ہے کئی بچوں کی ماں ہے، بچے اتنے بڑے ہو گئے پھر بھی وہ میک اپ، ساڑی، اور یہ دنیا بھر کی آفت، ایک زمانے سے ہم بولتے چلے آ رہے ہیں، مگر یار اپنے اندر درد لاؤ۔ میری بہنوں، اگر تم نے ساتھ دے دیا اور بھائیوں نے ساتھ دے دیا تو ہماری ہزاروں تقریریں ایک طرف اور تمہارا ایک عمل ایک طرف۔ اس کے بجائے اگر تم اپنے بچوں کو، جتنا تم اپنی چٹیاں سنبھالتی ہو، شادی میں جانے کے لیے بال آدھا گھنٹہ میک اپ کے لیے اس کے سامنے کھڑی رہتی ہے، شیشے کے سامنے، وہ بڑا والا شیشہ، اس کو کیا بولتے ہیں؟
بولو نا سنگار میز، سنگار دان، سنگار دان بولتے ہیں، سنگار میز بولتے ہیں، بولو نا. کبھی گھوم کے دیکھے گی میری چٹیاں کیسے لگ رہی ہے، کبھی ادھر کو دیکھے گی میرے کپڑے کیسے لگ رہے ہیں. ہاں سب. اگر تم آدھا گھنٹہ بات ہنسی کی ہنسی آ جاتی ہے، مگر اچھا ایسا نہیں ہے. میں ایک مولانا ہو کر کے اتنی باتیں جانتا ہوں تو تم کتنی جانتے ہو؟ جی جی سچ بتاؤ. ایسا نہیں ہے. یہ اپنے گھروں میں دیکھو، ہاں دوسرے کے کیوں، اپنے گھروں میں دیکھو ایسے حالات بن گئے نہیں بن گئے. سمجھے؟ اماں کہہ رہی ہے کہ میں پہلے سنگار میز پہ آ گیا، شادی ہونا کہیں سے تو 9 بجے سے تیاری شروع ہے، اور بات تو رات کو موبائل کھول کر رکھ لے گی، دیکھو مہندی کی پتی کہاں جا رہی ہے، ٹیڑھی نہ ہو جائے. ایسے بیٹے کو نا انگلی چلانا قرآن کا نہیں سکھا سکتا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ 9 بجے سے تیاریاں، بال کئی مرتبہ چٹیاں باندھے گی، کئی مرتبہ کھولے گی. جیسے شروع میں ہم سے صافہ باندھنا نہیں آتا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہرحال جب سے ہم نے سوچا کہ سنت رسول ہے، وہ باندھ کے چلے آئے. بہرحال توجہ ہے نا میری بہنیں، یہ اس کو ہنسی میں مت لینا، مذاق میں مت لینا. بخدا میں دل سے کہہ رہا ہوں، سید صاحب کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، اگر تم نے اتنی محنت کر لی، صبح شام اپنے بچے کو پڑھنے بٹھا لو. اگر انگلش پڑھ رہے ہیں تو اس کو پورا تیار کرو اور اس کو اچھا ماحول دو، اس کو اچھا طور طریقہ دو. کھانا کھانے کے لیے آئے تو بغیر ہاتھ دھوئے نہیں. اور نہیں بیٹا ٹائم کتنا لگے، چھوٹے بچے کو جیسے چاہو پال لو. نہیں بیٹا بعد میں، او بچے، او نیلی بنیان، کہ جیسے کہا کہ نہیں بیٹا پہلے ہاتھ دھو کے آ، تب تمہیں کھانا دیا جائے گا. بیٹا ماں جو ہے نا، ماں نبی نے فرمایا سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے. بے شک یار میرے آقا تک نے فرمایا سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے. مگر یہ سارا ٹائم اپنی چٹیاں بندوں میں نکال رہی ہے، شادی میں نکال رہی ہے. اگر میں شریعت کی بات کہہ دوں تو ہنسو. میک اپ جو ہے نا، میک اپ شوہر کے لیے جائز ہے، غیروں کے لیے ناجائز و حرام ہے. مگر اس شوہر کو تو بیچارے کو کبھی دیکھنے ہی نہیں ملتا ہوگا. گھر میں تو سڑوی گھومتی رہے ہے نہیں مولانا؟ بولتے کیوں نہیں؟ سچ ہے، یہ زیادہ تجربہ. بہرحال بات ہنسی میں نہ رل جاتا ہے پیارو. اب رنگیلا نگر میں ہم بہت مرتبہ آ گئے. تم لوگ اتنی خدمت کرتے ہو، شکیل بھائی، مولانا اسلم صاحب اور جو کمیٹی والے حضرات ہیں، جس محلے میں بھی ابھی جو ہم نے کھانا کھایا بیسن کی روٹی، مطلب ہر ممکن کوشش کرتے ہو کہ سید صاحب راضی ہو جائیں، یہ گناہگار راضی ہو جائے، یہ راضی ہو جائے، یہ راضی ہو جائے. مگر پیارو اللہ کو بھی راضی کرنے کے لیے کچھ قدم بڑھا دو. بہت اچھا. رسول اللہ کو بھی راضی کرنے کے لیے کچھ قدم آگے بڑھا دو. رنگ آ جانا چاہیے تھا کہ بلگرام شریف سے آل رسول آتے تھے. کیا یار ان لوگوں نے عقیدت اور محبت میں، اب ایسا لگتا ہی نہیں سب اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے، ولیوں کے چاہنے والے، نمازوں کی پابندی کرنے، ایسا لگتا گلیوں میں ہر طرف بہارے بہارے. بولو ایسا بنو گے؟ اس سے وعدہ کرو. جی. اور سید صاحب نصیحت کے کچھ کلمات کہیں گے، یا حضور کو اختیار ہے، اور دعا کے بعد جاؤ. ٹھیک ہے؟ میں بھی انشاءاللہ دعا کے بعد ہی جاؤں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اس میں جو غلطی ہو میں سب کو گواہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. 2 شعر پڑھو. اچھا چلو اور ہم لوگ پڑھنے والے انشاءاللہ. ہماری آپ کی زندگی رہی تب چلو درود شریف پڑھیں. اللہم صلی اللہ محمد وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا. لذت عشق نبی لذت عشق نبی دل میں چھپا کے رکھنا. یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا. یہ خزانہ ہے
لٹیروں سے بچائے رکھنا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا، بولو یا رسول اللہ، اپنی آنکھوں کو بسائے رکھنا، اور یاد سرکار کو سینے سے لگائے رکھنا۔ اچھا سنو، پہلے سب لوگ وہیں بیٹھو جہاں بیٹھو، بیٹھ جاؤ، چلو وہیں بیٹھو، نہیں بیٹھو جہاں بیٹھے، وہیں بیٹھو، یہیں رکھو، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، حضرت بیٹھ جانا، بیٹھ جاؤ، جہاں سے آ بیٹھ جاؤ۔ اگر سن لو گے نا توجہ سے تو میرے لیے سب سے بڑا نذرانہ یہی ہے۔ جی ماشاءاللہ، بہت عمل کر لو گے اور بڑا نذرانہ ہے۔ اب فجر میں جائیو نماز پڑھنے کے لیے، جو پیسے بچے اپنے امام صاحب سے مصافحہ کر لیو، ٹھیک ہے؟ ارے اس پہ تو بھول ہی جاؤ اللہ کے بندوں، بولو نا الحمدللہ۔ اجی امام سے کیا مصافحہ کرو گے؟ 5 لاکھ کی شادی کر لیتے ہو اور امام کے نکاح کے پیسے بھی لڑتے ہو، جی سمجھے؟ نہیں، وہ ہمارے 5 وقت کام میں آنے والا ہے، ہمارے بچوں کو پڑھاتا ہے، ہمارے یہاں پہ رہتا ہے، اس کی بھی بیوی بچے ہیں، سمجھ رہے؟ اس کو اچھے سے رکھو گے، جتنا اچھے سے رکھو گے، جتنا اچھے سے رکھو گے، اتنی وہ تمہیں خشوع و خضوع سے نماز پڑھائے، اور جتنا تنگ رکھو گے تو یار وہ تو انسانی فطرت ہے، جتنا تنگ رکھو گے، جتنا تنگ رکھو گے تو وہ جلدی اللہ اکبر بھگ جائے۔ ہاں توجہ، کون لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا، آج جاہل بھی ہے عالم کا لباس اوڑے، بولو یا رسول اللہ، آج جاہل بھی ہے، آج جاہل بھی ہے عالم کا لباس اوڑے، ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا، تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا، بولو یا رسول اللہ، تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا، سر جھکانا تو ذرا دل بھی جھکائے رکھنا۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی۔ کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔